السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے ویورز کو رمضان المبارک کہنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت یہ فضل و احسان ہوا کہ آج ہم لوگ ہجری ایئر 1446 میں داخل ہو گئے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو جیسے کہ پچھلے سال میں ایسا ہوتا تھا کہ الحمدللہ یہ بک کلب ہم لوگ کا 2022 سے چل رہا ہے، لیکن اکثر رمضان کے مہینے میں، اکثر کیا ہر باری ایسا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ بک سیشن ریڈنگ سیشن نہیں کرتے تھے، سوچتے تھے اپنی عبادت پہ فوکس کریں، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو یہ بھی کہ عبادت ہے، اسی کا حصہ ہے کہ انسان علم کو پھیلایا، اس سے مطلب ہمارے اس ایفرٹ کے ذریعے کسی کے کوئی اس پہ عمل کرنے لگے، اس کا ثواب ہم کو مل لگے، تو اس سے پروفیٹیبل ٹریڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ رمضان کے بعد سلیک کر جاتے تھے، نہیں جو چیزیں پیسے پہلے چلتی تھیں اس سے بہت کمی آ جاتی تھی۔ اس بار الحمدللہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، انشاءاللہ اس بار ہم لوگ رمضان میں بھی کنٹینیو کریں گے اس سیریز کو، اس سیشن کو۔ اور جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ سیل نیکٹر ہم لوگوں نے 53rd سیشن تک اسٹاپ کر دیا ہے، تو اس 4 ویکس انشاءاللہ جو رمضان کا ہے، اس میں ہم لوگ ایک 52 پیج کی بک ہے، اس کا نام ہے فقہ آف رمضان سے ریلیٹڈ، اس میں مطلب رمضان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ڈسکس ہیں، ایک شارٹ بک ہے، اس کو ہم لوگ انشاءاللہ ریڈ کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے سیشن میں باذن اللہ تعالیٰ آج ہم لوگ پیج نمبر 4 سے لے کر پیج نمبر 14 تک کریں گے۔ ہمارے ساتھ تینوں ساتھی انشاءاللہ کاشف سے دعا ہے کہ کاشف سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسٹارٹ کریں پیج نمبر 4 سے۔ جزاک ایک منٹ، اللہ۔ ہم اسکرین شیئر کر دیتے ہیں 1 سیکنڈ نا۔ ہاں اسکرین شیئر کرو، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو تم اپنی بک سے پڑھو گے کہ ہم اسکرال کریں؟ دکھ رہا ہے نا؟ تم اسکرال کرو، ہم مینیج کر لیں گے، ٹھیک کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تو اپنی پیپر بک سے ہی پڑھ رہے ایک ہیں بار پر اوکے اوکے ایک بار ہم ریویورس کو ٹیبل کنٹینٹ بتا دیتے ہیں کہ اس میں جو ٹیبل کنٹینٹس میں بیسکلی جو رولنگس ہیں، ٹائپس آف فاسٹ ہیں، کیسے مطلب فاسٹ بریکنگ رہتا ہے، بیسکلی رولنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس بک کو جو لکھا ہے ان کا نام ہے یہ فقہ المیسر، جو شیخ صالح آل شیخ نے ریکمینڈ کیا ہے، انہوں نے ان سے فقہ المیسر سے یہ بک وہاں سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ٹرانسلیشن حسن سومالی نے کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 4 سے۔ اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي، رب بفضلک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون۔ اوکے، تو پہلا چیپٹر انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگ اسے سیکھ سکیں اور بینیفٹ کر سکیں اور لائف میں امپلیمنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارٹنگ میں یہاں پہ جنرل انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے بعد جسٹیفائی کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے میسنجر ہیں، ان کے سلیو ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا گیا کہ یہ جو بک کا جو کیا کہتے ہیں ٹیکسٹ ٹرانسلیشن ہے، تو بک آف دا فاسٹنگ ہے، جو کہ الفقہ المیسر جو بھی سامنے بولا ہے، اور کس نے اس کو وہ کیا ہے کیا کہتے ہیں سجیسٹ کیا، وہ ہے شیخ صالح الشیخ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس بک کے بارے میں کہا ہے کہ بک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فاسٹنگ سے ریلیٹڈ جو فقہی رولز ہیں اور جو ایکٹس آف ورشپ ہے، جو اس کے ساتھ جو چیزیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اور یہ ایویڈنس کہاں سے اٹھائے گئے؟ آبویسلی کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث کی کتابوں سے لیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ کتاب جو ہے نا، پیج نمبر 5 پہ آ جاؤ، یہ جو کتاب ہے یہ مطلب اس میں بہت سمپل الفاظ میں بتایا گیا ہے چیزوں کو، کہ جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں اس سے جو ہے انشاءاللہ وہ کافی بینیفٹ کر سکے، سیکھ سکیں۔ اور کیٹیگرائزیشن اس کی اتنے اچھے اور سمپل طریقے سے کی گئی ہے کہ کوئی اگر صرف ہیڈنگ بھی پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی کس بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیز آر سم آف دا ریزنس وی ڈیسائیڈڈ ٹو ٹرانسلیٹ دس بک، مطلب یہ کچھ ریزنس تھے اس کی وجہ سے کہ اس کی سمپلسٹی کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ سجیسٹ کیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے تھا۔ میرا کتنے پیج تک ہے؟ پیج نمبر 5 ہو چکا، تمہارا 4 to 5 ہے، سب کا 2 پیج ہے۔ میرا 5 ہو گیا تھا۔ 6 سے ہے میرا۔ ہو گیا تمہارا، کمپلیٹ ہو گیا ہاں 5 ہو گیا میرا، 6 پہ آ جاؤ۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ شاید کس کا، ہنی کا ہے، مدثر کا ہے؟ نہیں، میرے ہی ہے، میرے ہی ہے۔ اوکے ٹھیک ٹھیک، اسٹارٹ کرو۔ ٹھیک ہے، تو جیسا ابھی ڈسکس ہوا کہ اس بک میں فاسٹنگ کے سارے رولس ریگولیشن اور ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلا کوشچن ہی یہ آتا ہے کہ فاسٹنگ کیا ہوتا ہے۔ تو فاسٹنگ کا مطلب بیسکلی ایک عربک ورڈ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سیام۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ریفرین فرام اینی تھنگ، مطلب کہ کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، کسی چیز سے بچنا۔ اور اسلامک ٹیچنگ میں فاسٹنگ کا یہاں پہ جو چیز سے روکنے کے لیے، جو بچنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ ہے سب سے پہلے کھانے سے، پینے سے، اور جو کوئی بھی چیز جس سے کہ ہمارا فاسٹ ٹوٹ جائے، جیسے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے،
اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ نیت مطلب ہونی چاہیے کہ کوئی انسان بس رینڈم تو کہ اٹھا ارے آج ہم کھانا نہیں کھائے لیکن اس نے نیت نہیں رکھا تو اس کا فاسٹنگ اس کا روزہ منائے گا نہیں. انٹینشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور سارے ایکشن جو بھی ہمیں مطلب کہ کھانے پینے کی چیزوں سے روکے یہ دو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اس کے ریلیٹڈ یہاں پہ نیچے قرآن کی آیت دی ہوئی ہے کہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 187 اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مطلب سیکشل ریلیشن اور ساری چیزوں سے دور رہو بچوں. اور جب آسمان میں لائٹ ہلکی سی آ جائے مطلب ڈاؤن جب اپیئر ہو اس ٹائم پہ اپنے آپ کو مطلب ارادہ کر لو فاسٹنگ کا. اور جب ڈارکنس ہو جائے یعنی کہ بیسکلی فجر کے ٹائم سے لے کے مغرب کے ٹائم تک کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب اصلی فجر کا ٹائم ہو ٹرو ڈان جب ہو اس ٹائم فاسٹنگ کا ارادہ کر لو کھا پی لو اس کے پہلے پہلے. اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہو اپنی فاسٹنگ کو توڑ دو. اور فاسٹنگ میں سب سے مین چیز جو انٹینشن ہے جو کہ ابھی میں نے بتا ہی دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سیکنڈ ورڈ یہاں پہ استعمال کیا گیا وائٹ تھریڈ اور بلیک تھریڈ. وائٹ تھریڈ کا مطلب ہو گیا مطلب فجر کا ٹائم. بلیک تھریڈ کا مطلب ہو گیا کہ رات کا ٹائم یعنی کہ عشاء کا ٹائم. اچھا اسلام میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے عام طور پہ جو دنیاوی اسٹینڈرڈ ہے کہ رات میں 12 بجے سے دن شروع ہوتا ہے اور رات جو ہے وہ مطلب آتی ہے پھر اس کے بعد دن آتا ہے. لیکن اسلامک طریقے میں دن کو روشنی سے مطلب نہیں کنسیڈر کیا گیا. جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوگا اسلام کے حساب سے نیکسٹ ڈے شروع ہو گیا چاہے روشنی رہے نہ رہے چاہے ڈے ہو یا نہ ہو. تو اس حساب سے جیسے ہی ٹائم بیتتا ہے مغرب کا ٹائم آتا ہے ترنت ہم نیکسٹ ڈے میں انٹر کر جاتے ہیں چاہے روشنی رہے نہ رہے سورج نکلا ہو یا نہ نکلا ہو. کچھ ہے ہاں. اب نیت کے بارے میں یہاں تک یہ ہوا تھوڑا ڈیٹیل میں کہ جو بھی پرسن اگر روزہ رکھ رہا ہے اس کی سب سے پہلی چیز تو کلیئر انٹینشن ہونی چاہیے کہ ہاں مجھے روزہ رکھنا ہے اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں. کسی ایکس وائی زیڈ پیر یا فقیر یا مورتی یا کسی بھی چیز کے لیے اگر وہ رکھے گا تو آبویسلی آٹومیٹکلی اس کی عبادت جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی. اس کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا اور اس کا کھانا پینا جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا. مطلب کھانا پینا نہ چھوڑنا جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا. اور فاسٹنگ ایک ایسی ڈیڈ ہے جو صرف مطلب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھتا ہے. اور انسان روزہ ہے کہ نہیں ہے وہ اس کا شو آف بھی اتنا نہیں کر سکتا. اوبیسلی کسی بھی ڈیڈ کا شو آف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان آج پڑھا دوسرے لوگ دیکھ لیں گے کہ ہاں چلو یا یہ سے آتا ہے 5 ٹائم پڑھتا ہے. لیکن کوئی انسان اگر منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھتا ہے تو جب تک وہ خود منہ سے بتائے گا نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار دیکھو منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھتا ہے. یہ ڈیڈ اپنے آپ میں چھپی ہوئی ڈیڈ ہے. اس کو بھی ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ چھپی ہوئی ڈیڈ کو بھی ہم شو آف کی طرح پہ نہ لے کے جائیں بلکہ چھپا ہی رکھیں اور باقی کی چیزوں بھی چھپے والے ڈیڈ کے کیٹیگری میں ڈالیں. بس میرا یہی تک تھا باقی جس کا ان شاء اللہ کنٹینیو کرے گا. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد انشاءاللہ ہے تفسیر کا نا جو دوسرا پوائنٹ ہے رمضان کے روزے جو ہے اس کا جو حکم ہے اور کیا اس کا جو دلیل ہے اس کی دلیل کیا ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جو مہینے کا روزہ ہے اس کو فرض قرار دیا سب کے لیے. اور یہ جو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے یہ ایک ارکان ہے. اس کا ہم لوگ کو پروف کدھر سے ملتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تم پر روزے فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ روزے فرض کس لیے کیے گئے. روزے فرض اس لیے نہیں کیے گئے کہ تم بھوکے پیاسے رہو, نہیں, اللہ تعالیٰ کا تقوی تم اختیار کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا البقرہ کی 185 آیت میں کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور حق و باطل کو الگ کرنے والی روشنی کے ساتھ آیا ہے. جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. اس کا دلیل یہ بھی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں پر بنا ہے. وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ یہ گواہی دینا پر شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سیکنڈ ہے نماز قائم کرنا. تھرڈ ہے زکوٰۃ ادا کرنا. فورتھ ہے رمضان کے روزے رکھنا.
اور پانچواں ہے جس کے اندر استطاعت ہو، استطاعت جو رکھتا ہو اس کے لیے ہے کہ وہ جا کے حج کرے. ویسے ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جو بدو تھا، بدو بیڈرن جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں، جس سے غیر مقرر بال تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ مجھ پر کون سے روزے فرض ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے. اس نے پھر سے پوچھا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی روزے فرض ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، اگر تم پر چاہتے ہو تو نفل روزے رکھ سکتے ہو. اسی سے جو پوری امت ہے مسلم، جو پوری امت ہے، اس کا ایک اجماع ہے کہ جو روزے ہیں رمضان کے وہ فرض ہیں، اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے. اور اگر جو بھی یہ نہیں رکھتا ہے، مطلب رکھتا جو اس کو نہیں مانتا اسلام کے اس سے کہ نہیں یہ الگ ہے، روزے رکھنا فرض نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ. اسی لیے رمضان کے جو روزے ہیں اس کو فرضیت قرآن سنت اور اجماع سے ثابت ہے، اور تمام مسلمان اس بات پر متحد ہیں کہ جو اس کا انکار کرے وہ دین سے نکل جاتا ہے. ہو گیا میرا بھی بھائی. ایک کام کرو مدثر، وہ ادیب کا بھی کور کر دو نیکسٹ 2 پیجز، پھر ہم انشاءاللہ لاسٹ میں کور کر لیں گے. ایک سیکنڈ تب بک میں کھول. ایک سیکنڈ. ادیب کا 8-9 تھا نا؟ ایک سیکنڈ 10-11. اور یہاں سے نا the third issue سے the types of fast اس کا 10-11 پیج. بس اور میرا وہ کہ آواز آ رہی نا؟ ہیلو. جو تھرڈ جو ہاں مسئلہ آواز ہے آ رہی. وہ جو تیسرا ہے روزے کا قائم کرنا، روزے کو اس کو ایک سیکنڈ. تھرڈ پوائنٹ ہے دا ٹائپ آف فاسٹ. ٹھیک ہے، روزے میں قسم کون سی ہے روزے کی؟ تو سب کو پتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے اور ایک نوافل ہوتا ہے. نفل مطلب ایک فرض ہوتا ہے، ایک نوافل ہوتا ہے. ہیلو، آواز نہیں آ رہی مدثر؟ ہاں ہیلو. ہیلو، اب آ رہی بھائی؟ اب آ رہی؟ ہیلو، اب آ رہی ہاں بولو. اب آ رہی نا؟ ٹھیک ہے. اور روزے کی ٹائپس سب کو پتا ہے 2 ہوتے ہیں، ایک نفل ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے. تو فرض روزے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پہلا رمضان کا روزہ جو ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے. دوسرا کفارے کا روزہ. کفارے کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ کسی گناہ یا ورزی کی کفارہ ادا کرنے کے لیے. اور تھرڈ ہوتا ہے نذر کا روزہ. جو شخص کسی منت کے طور پر روزہ رکھنے کا ارادہ کرے تو اس کو ادا کرنا فرض ہوتا ہے. یہاں صرف رمضان کے روزے اور نوافل روزے کا ذکر ہوگا، جبکہ دوسرے قسم کے روزے اپنی جگہ تفصیل سے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. چوتھا مسئلہ ہے رمضان کے روزے کی فضیلت اور اس کا حکمت. روزے کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
لیلۃ القدر کی رات عبادت کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کی فضیلت جاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور رمضان سے اگلے رمضان تک بیچ کے گناہوں کو کفارہ بن جاتا ہے جب تک بڑے گناہ سے بچا جائے۔ یہ کچھ فضائل ہیں جو رمضان کے روزے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ روزے کی تیسری فضیلت کے پیچھے کی حکمت۔ روزے کی اللہ تعالیٰ نے روزہ بہت سی حکمتوں اور فائدوں کی وجہ سے فرض فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ فائدے: نفس کی پاکیزگی اور اصلاح۔ یہ سب لوگ جانتا ہے کہ جب ایک انسان روزہ رہتا ہے تو اس کا نفس کیسے پاک ہوتا ہے، کیسے دور ہوتا ہے، جیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے ہر ایک چیز سے، ہر ایک گناہ سے۔ روزہ انسان کی نفس کو سدھارنے، اس کو برائیوں سے دور رکھنے اور اخلاقی بےہودگی سے بچانے کے سبب بنتا ہے، کیونکہ روزہ انسان کے جسم کو ان راستوں کو بند کرتا ہے جہاں سے شیطان اس پر اثر ڈالتا ہے۔ دنیا کی لذتوں سے دور رہنا، یہ بھی لوگ جانتے ہیں روزہ دنیا کی چاہت اور اس کی لذت سے دور کرنے کا سبق دیتا ہے اور انسان کے اندر آخرت کی طرف رغبت اور اس کے آنند کی طلب کی مزید مضبوط کرتا ہے۔ اس میں جیسے یہ دو جو میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا تھوڑا ٹائم لے کے، کہ نفس تو کیسے پاکیزہ کہ جب انسان کے اندر کچھ بھی غلط کرنے کا آتا ہے تو جب انسان کے اندر یہ تھا کہ میں روزہ ہوں تو ایسا تو نہیں کہ، اور ایک چیز سب لوگ اگر دھیان دیں کہ اگر ایسے عام دن میں انسان کو جو بھی ہوا اور جو بھی غلط کام کرنا، اگر وہ اکیلے ہے تو غلط کام کر لیتا ہے، اس کو نہیں رہتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا ہے اگر آپ اس چیز پہ دھیان دیں۔ پر اگر وہی روزہ رہ کے انسان نا کوئی بھی غلط کام بھی کرنے جاتا ہے تو بولتا نہیں میں روزے سے ہوں۔ اگر وہ پانی بھی اکیلے میں پی لے، کچھ کھا بھی لے، تو اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو اپنے روم میں اکیلے ہے، آفس میں اکیلے ہے، کہیں پہ بھی وہ اکیلے ہے، پر اس کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں، اپنے نفس پہ وہ ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو دنیا کی لذتوں سے دور جو رہتا ہے، وہ بہت چیزیں دنیا میں، باہر آدمی نکل رہا ہے، لاکھ چیزیں کھانے کو پینے کو، آدمی شدید پیاسا ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے روزہ رکھ کے۔ غریبوں کی تکلیف سے کا احساس، تو ایک یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ جو غریب ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، وہ کیسے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو جب انسان روزہ رہتا ہے تو ان کا احساس ان کو بھی ہوتا ہے کہ کچھ غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دن بھر کھانے کو نہیں ملتا، اس میں بھی وہ بیچارے کام کر رہے ہیں، جیسے رکشے والے ہو گئے یا کچھ ہو گئے، سم تھنگ تھوڑا سا کھاتے ہیں یا کچھ نہیں کھاتے، صبح کو کھا کے نکلے، دوپہر میں کچھ نہیں کھانا ہے، رات کو کھانا ہے، محنت ویسے ہی بھرپور ہے۔ تو روزہ ان سب چیز سے وہ کرتا ہے۔ میرا یہی تک تھا۔ اوکے، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھے سے کور کیا۔ انشاءاللہ ہم لاسٹ کے 3 پیج کور کرتے ہیں۔ تو 5th ایشو کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اس میں کنڈیشنز ہے کہ کیا کنڈیشن ہونی چاہیے کہ آپ کا روزہ منع ہے۔ اس کے لیے جو ہے یعنی جو شخص، پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ اسلام، یعنی کہ جو کافر ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، نہ تو اس سے قبول ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت سننے میں آتا ہے بہت سے کافر لوگ جو ہیں روزہ رکھتے ہیں، پورا مہینہ فاسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ بالکل قبول نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کسی کافر سے قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی فاسٹنگ کو جو اس نے چھوڑ دیا ہے اس کو وہ مطلب پورا کرے۔ اسی طرح سے بلوغت، یعنی کہ انسان جو ہے پیورٹی اچیو کر گیا ہو، اور کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو قلم ہے، قلم کون سی، یعنی حساب، یعنی 3 لوگوں کے اوپر حساب نہیں ہے، پہلا وہ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک کہ احتلام نہ ہوتا ہے، یعنی نائٹ فال یا ویٹ ڈریمز کو کہتے ہیں، نہیں ہوتا ہے، تب تک کہ وہ بلوغت، یہی مطلب پہچان ہے کہ وہ شخص جو ہے پیورٹی میں پہنچ گیا ہے۔ تو لیکن جو بچہ اگر فاسٹ کرتا ہے، بھلے ہی وہ پیورٹی نہیں پہنچا ہے، لیکن اس کا فاسٹنگ ایک دم کریکٹ ہے،
اگر وہ ایک ایسی ایج میں پہنچ گئی جہاں سے وہ غلط اور صحیح میں فرق کرنا جانتے ہوں. اسی طرح سے جو گارجین جسے صحابہ لوگ جو ہے نا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فاسٹنگ کرواتے تھے، ان کو روئی کے کھلونے دیتے تھے جس سے وہ بہلے رہتے تھے. یہ صرف اس لیے کرتے تھے ان کو جلدی سے چھوٹی سی عمر میں عادت پڑ جائے، کیونکہ دیکھا جائے نا کہ بہت بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی عمر تک پہنچ کے روزہ نہیں رکھ پاتے، ان کو ڈر رہتا ہے رے روزہ رکھ کے یہ ہو جائے گا، کیونکہ بچپن سے عادت نہیں. جب انسان کو جب عادت پڑتی ہے تو اس کو بہت ایزیلی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے بچپن سے آپ کیوں کہا گیا بچپن کی عمر سے آپ بچے کو 7 سال کی عمر سے اس کو حکم دیجیے نماز کا، 10 سال پہ اس کو ماریے. اس کی وجہ یہ کہ اگر بچپن سے نیند حکم دیں گے نا تو کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ وہ عادت بن جائے گی اس کی، ایک دم لائف کا ایک روٹین بن جائے گا. تو اگر وہ بچپن سے نہیں کرے گا تو آگے چل کے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ایسا کرے وہ. پھر اس کے بعد تیسری کنڈیشن انٹلیکٹ یعنی عقل ہونی چاہیے، کہ اگر کوئی انسان کے پاس عقل نہیں ہے اور وہ تو اسے جو ہے قبول نہیں ہوگا روزہ. اور اس کے بعد سے چوتھا ہے کہ اس کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے. اگر کسی کوئی بیمار ہے فاسٹ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اور اگر وہ فاسٹ روزہ رکھ لیتے تو وہ قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کیونکہ جو بھی اگر تم میں سے کوئی سفر پہ ہے یا بیمار ہے تو وہ اس کو اپنے روزے کمپلیٹ کرنے چاہیے الگ دوسرے دنوں میں. جیسے جو عورتیں ہیں جن کے جو اپنے خاص منسس میں ہوتی ہیں 5 ڈیز یا 6 ڈیز جو بھی ان کا ہوتا ہے منتھلی، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس روزے کو بعد کے منتھ میں پورا کر لیں، نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے پورا کر لیں. تو یہ بینگ ہسبینڈ ہم لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنی وائف سے کہیں اگر لیٹ سے پریگنینسی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کے روزے چھوٹے تو ان کو ہم لوگ ان کو سپورٹ کریں، خود ان کے ساتھ روزہ رکھیں، لیکن چاہیے کہ ہم لوگ ان کا جو سلیٹ کلین رہے، یعنی ان کے اوپر کوئی فرض روزہ باقی نہ رہے. تو اس میں ہسبینڈ کی بھی بہت اس میں پوچھ ہوگی اگر اس نے کہا نہیں تو پھر اس کے بعد سے لکھا ہوا کہ اگر النس جو ہے یعنی کہ جو بیماری ہے وہ نہیں رہتی ہے تو پھر اس کے بعد سے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ روزہ کمپلیٹ کر لیں. میک اپ دیٹ ڈن فاسٹ، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص اس کی بیماری کنٹینیو رہتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی تو اس کے کیس میں وہ کیسے پورا کر سکتا ہے، لیکن جس کی صحیح ہو جاتی ہے وہ پورا کر لے. پھر ہے ریزیڈنسی، یعنی کہ ایک شخص رہنے مقیم ہو، یعنی اگر وہ ٹریولر ہے تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت میں کہ اگر کوئی تم میں سے بیمار یا سفر پہ ہے تو اس کو پورا کر لینا چاہیے اپنی جرنی. لیکن اگر کوئی ٹریولر ہے ایزی سفر، جیسے اگر دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں جو سفر بہت ایزی ہے، پرانے زمانے تو نہیں کہ انسان اونٹ پہ جا رہا ہے دم دھوپ میں جا رہا ہے، تو اگر ایسے وقت میں انسان پلین سے سفر کر رہا ہے اس کے لیے ایزی پڑتا ہے. حالانکہ سفر میں ایسا نہیں مشکل بہت آتی ہیں کار سے بھی سفر کرنا، لیکن اگر انسان کر لیتا ہے تو فاسٹ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اگر وہ نہیں فاسٹ کیے جن دنوں میں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد سے ایک اور چھٹی کنڈیشن بتائیے کہ منسز یا کسی سے پوسٹ یعنی آفٹر جو ڈلیوری جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے پاک رہے عورت. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس حالت میں ان کے اوپر جو ہے فاسٹنگ اوبلیگیٹری نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر فاسٹنگ فاربڈن حرام ہے. تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک حدیث کا جو ایک ٹکڑا ہے اس میں کہا کہ یعنی کہ جو عورت کی جو ریلیجن ڈیفیشنسی کیا ہے کہ جب وہ پیریڈ میں ہوتی ہے اپنے تو وہ فاسٹنگ یا نماز وہ نہیں پڑھتی ہے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب بھی ہمیں مینسز ہوتا تھا تو ہمیں کمانڈ کیا جاتا تھا کہ ہم اپنی مس جو ڈیز ہیں جو ہم نے 5 دن جو بھی مس ہوا اس کو جو ہے اس کو پورا کر لیں، لیکن ہمیں نماز جو چھوٹ جاتی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے حکم نہیں ملا. تو شریعت ہمیں اتنا ہی کہتی ہے. تو یہی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا وہی چیز واپس آتی ہے کہ رمضان کے بعد ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان سے پہلے جو مہینہ شعبان کا ہوتا ہے اس میں بھی عورتیں اپنا مطلب فاسٹنگ جو مس تھی وہ پورا کر لیتی تھی. یعنی کہ رمضان آ گیا اور پھر پرانی جو پچھلی فاسٹنگ اگر بچی ہوئی ہیں تو یہ بہت بڑا سن ہوتا ہے. یعنی کہ عورت اس گناہ کو لے کے چل رہی ہے، اس کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے اس میٹر کو. یہ اوبلیگیٹری فاسٹ ہے، کوئی مذاق چیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس بک سے سب کو بہت فائدہ ہوگا. اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ پیج نمبر 15 سے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.